دیکھیں، ہر بندہ اس دنیا میں کوشش یہی کرتا ہے کہ میرے تعلقات جو ہیں دوسروں سے خراب نہ ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، یہ ہم تو ہر ایک سے اچھا ہی کرتے ہیں، ہم تو ہر ایک سے اچھا ہی کرتے ہیں۔ وہ پہلے ٹھیک تھی آواز جس طرح تھی، وہ کہتے ہیں ہم تو ہر ایک سے اچھا ہی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور لڑائی میں، گھر میں لڑائی نہیں ختم ہوتی، اور جھگڑا ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو بعضوں کو تو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں ہو رہا ہوتا ہے اس طرح۔ تو تعلقات تو پھر ہر بندہ بہتر ہی چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا میرے بھائی سے، ماں باپ سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے اور میاں بیوی کے جھگڑے ہوں۔ تو بعض مرتبہ تو وہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہماری جو ہے وہ کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، وہ بندے کو پہچان جانا چاہیے اب میرے تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہے، ہونے والے ہیں، اگر ہوئے نہیں تو ہو جائیں گے۔ مثلا یہ باہر اگر جھاڑ جیسے ابھی بادل ہیں تو یہ نشانی ہے کہ بھئی اب بارش ہو سکتی ہے، یا ہونے والی ہے، یا ہو جائے گی کسی وقت۔ اسی طرح جو ہے ایسی نشانیاں بندے کو پتہ چل جائے، جس کو ریڈ فلیگ کہتے ہیں، تو وہ بندہ پھر وہیں سے جو ہے وہ بچ جائے تو وہ اس کا پھر معاملہ خراب نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک چلو آج ایک آپ سیکھ لیں، اس سے آپ کے تعلقات بہتر، خراب ہونے سے پہلے ہی وارننگ، جس طرح لائٹ آ جاتی ہے کہ وارننگ آ گئی ہے، اب مثال کے طور پر خطرہ ہو گیا ہے، تو بندہ بچ جائے۔ وہ کیا ہے؟ جس بندے سے آپ زیادہ فری ہو جائیں، آپ سمجھ لیں کہ اب تعلقات خراب ہونے کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی آپ کی اپنی جو عادت شریفہ تھی، دوسروں کو بھی آپ نے یہ تلقین کیا کہ زیادہ خاموش رہو۔ اب زیادہ جو خاموش رہے گا بندہ، وہ کیا اس میں ہوگا کہ وہ زیادہ فری، ایم فضول گپاں بیٹھے نہیں، یہ وہ آپ دیکھیں گے انہی لوگوں کے تعلقات خراب، جو دور کے رشتہ دار ہیں، دور کے دوست رہتے ہیں، میاں بیوی بھی اگر دور رہیں تو وہ ان کا مسئلہ نہیں بنتا اس وقت جب فون پہ فضول باتیں، فری فون ہے، دور ہے، اچھا کر رہے ہیں، اور گھر میں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور مطلب دوستوں یاروں کے ساتھ بھی گپے مارتے رہے، اور بس وہ گپوں سے ہی کسی کا میٹر پھر گیا، سمجھ نہ آئی، مذاق ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ پھر بعد میں جی ہم تو لوگوں سے اچھے ہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ وہ قسمت نہیں ایسی، آپ نے خود بندہ جو ہے وہ اپنا پر زیادتی کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ایسا ہو جائے تو وہیں سے واپسی کا سفر وہ شروع کر دے، بس بریک لگا لے، تو وہ دیکھے گا کہ معاملات جو ہے وہ بہتر ہونے۔ تو پھر دہرا رہا ہوں، جس بندے کے ساتھ، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے دوست ہوں، کوئی ہو، جب زیادہ آپ فری ہو کے گپے ماریں گے، فری ہو جائیں گے بہت زیادہ، ضرورت کی بات تو ٹھیک ہے، جائز طریقے سے ایک دوسرے کا حال چال خوش کرنا، لیکن زیادہ جو فری ہو جانا، ہر بات اور ہر چیز جو ہے فضول، اور جو نہیں فضول وہ بھی کرتے رہنا سب کچھ، تو وہ اب خطرہ ہے۔ اب اگلا سٹیپ ہے کہ آپ کے زیادہ چانس یہ ہیں کہ اگر آپ رکے نہ تو آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اس کے الٹ دیکھیں گے، مثلا جو لوگ اب معاشرے میں آپ کو ملتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، کہیں اس طرح، آپ کہیں گے جی بھائی یہ اس بندے کا کسی سے جھگڑا نہیں، یہ شریف بندہ ہے، زیادہ تر خاموش رہتا ہے۔ وہ زیادہ انہی ہوشیار چلاک لوگوں کے، وہ سمجھتے بھی اپنے آپ کو ہوشیار چلاک ہیں، اور تعلقات بھی ان کے خراب ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہی بات جو ہے، کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں زبان استعمال کر رہے۔ جب سنت کے خلاف یعنی زیادہ بولیں گے، جس طرح ایک
بزرگ فرماتے ہیں غم ملیں گے، جو غم ملیں گے تو اس سے بہتر ہے کم بولیں، اور کم مطلب تو یہ بھی ایک گائیڈنس ہے، بندہ جب فوراً اپلائی کر سکتا ہے اپنی زندگی پر، دیکھے تعلقات پر غور کرے، بھئی اگر کہیں کمی بیشی ہے تو کیا اس وجہ سے تو نہیں کہ آپ بہت زیادہ، یہ دیکھیں لوگ جو ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں، وہی روز آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چائے پی رہی ہے جی، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ جی پیزا کھا رہے ہیں، آپ فلاں ہو رہے ہیں، پھر وہ عید والے دن بھی نہیں ملتے، پوری زندگی کا وہ بن جاتا ہے بعض دفعہ۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے 90% کے کوئی، کیونکہ باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پھر کوئی ایسی بات نکل آتی ہے اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اب ہم لڑائی جھگڑا، وہ مارنے مرانے پر آ جاتے ہیں، تو پہلے ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک گر کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے جو یعنی اپنی زبان کے بارے میں حکمت کی باتیں بیان فرمائیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، کم بولنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کم بولنے کا مطلب ہے کہ فری نہ ہونا، یعنی وہ اگر تو اچھی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اچھی بات کی بھی حد ہونی چاہیے، تو برائی تو بالکل نہیں۔ اب یہ جو شیطان کا قصہ آتا ہے، دیکھیں ہم لوگ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کبھی دنیا میں انسانوں سے اللہ پاک نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، ہے ہم سب کی بھی خواہش کہ اللہ پاک ہم سے کلام کرے، لیکن جو ہے ایسا نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے اب قیامت کے دن یا جنتوں میں ہوگا، لیکن ہمارے اندر بہت خواہش ہے کہ ہم اپنے رب کا کلام سنیں۔ ہاں عالم ارواح میں ہم نے سنا بھی تھا، یعنی ہماری روحوں نے، اور اگر ایسا موقع آ جائے کہ اللہ پاک ہم سے بات کرے تو اللہ پاک جو بھی ہم سے کہے گا، چاہے وہ کہے ادھر جاؤ، جان دو، فلاں دے دو، فلاں کرو، ہم عمل کر جائیں، ہمارے لیے یہی ہم سمجھیں گے کہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بھئی اللہ پاک نے ہم سے کلام کیا۔ اب یہ جو ہوتے ہیں نا، جس کو میں کہتا ہوں فری ہو جانا، بے تکلف ہو جانا، شیطان کیونکہ یہ آسمانوں میں چلا گیا، یعنی فرشتوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اب وہاں یہ اللہ پاک سے بات چیت کرتا، اب جب زیادہ بات چیت کرتا یعنی کرتا تو اس کو ایک قسم کی وہ فری ہوا تھا، بے تکلفی ایک قسم کی اس نے، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے، چاہے بڑا بندے سے بات کر رہا ہے، ماں باپ ہے، استاد ہے، لیکن اولاد کو تو نہیں چاہیے بھی فری ہونا۔ اب دیکھیں نا، اللہ پاک اس سے بات کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ آگے ایسے جیسے عام بندوں سے بات کرتے ہیں، اے نہیں میں تو بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ فری ہونے کی نشانی کہ وہ فری ہو گیا تھا، ایک قسم کا بہت زیادہ ادب کا دائرہ چھوڑ گیا تھا، وہ فری ہونے نے اس کو تباہی کر دی۔ اگر وہ بیریئر رہتا، فری نہ ہوتا تو اللہ پاک صرف اس کو کہتا کچھ، تو ایک بات تو اس نے سمجھنا تھا میری بڑی خوش قسمتی ہے، وہ مجھ سے تو اللہ پاک نے بولا ہے، کلام کیا ہے، لیکن وہ کر کے وہ نارملی چیز ہے، اللہ پاک یہ تو میں نہیں کروں گا، میں تو آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری تباہی ہو گئی۔ تو اسی طرح جو ہے دنیا میں ایک دوسرے سے بھی بندہ اس طرح، تو یہ سنت سے، نبی علیہ السلام سے، طریقہ محمدیہ خاص طور پر یہ بات سکھاتا ہے خطرے کی۔ دیکھیں پھر میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جب آپ زیادہ فری ہو گئے، آپ سمجھ لیں اٹس ناٹ میٹر آف وین، کہتے ہیں نا میٹر آف وین اینڈ ایف، بھئی یہ اب اگر یہ نہیں ہے کوئی تعلقات خراب، اب یہ ہے کہ کب خراب ہوں گے، اب یہ ہے، تو اس لیے بندہ اسی وقت بیلنس رکھے، واپس آ جائے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس کے جو پہلے تعلقات تھے لوگوں سے وہ اچھے ہو جائیں گے، وہ ہر بندہ اس کے احترام کرے گا، کیونکہ وہ اس نے ایک فاصلہ، ایک ڈسٹنس، ایک بہت زیادہ، کیونکہ فری ہونے کا کیا مطلب ہے کہ سستا ہو جانا، زیادہ فری ہو جانا، فری چیز کو کہتے ہیں مفت، تو جب آپ نے اپنے آپ کی قیمت کو مفت کر دیا تو اب کون آپ کی قدر کرے گا؟ دیکھیں نا، آپ نے کہہ دیا آپ اب مفت اویلیبل ہیں، تو پھر ویلیو آپ کی تو کم ہو ہی جائے گی، پھر آپ روئیں گے یہ بندے میری قدر نہیں کرتے۔ آپ نے خود اپنے آپ کو مفت کر دیا، سستا کر دیا۔ کیسے سستا کیا؟ فری ہو کے لوگوں کے ساتھ نہیں، اپنی عزت ہے، اپنا وقت ہے، اپنی زبان ہے، وہ رکھیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے بندوں کی عزت ہے جو کم بولتے ہیں، فری نہیں ہوتے، ان کے ساتھ دوسرا بھی کوئی مذاق نہیں کرتا،
اور جب آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ فری ہوتے ہیں وہ بھی کرتا ہے پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتا، پھر بندہ جو ہے وہ یعنی کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی سنت پر یعنی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت زیادہ بے تکلف نہ ہو جانا، ایک حدود میں رہ کے جو ہے وہ تکلف کرنے سے پھر جو ہے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اور دیر پا یعنی زیادہ دیر پھر وہ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مسنون اذکار پڑھ لیں، خوش دعائیں ماشاء اللہ۔